अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, कायनात की खूबसूरत तख्लीक औरत है, ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि कई सलाहियतों से माला माल भी है और अपनी सलाहियतों से वो मुजाहरा भी करती रहती है अपनी जिम्मेदारियों का। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो अपनी जानिब से लापरवाही का शिकार होती है और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती है, जो कि बड़े नुकसान का पेश खैमा भी बनती है। औरत जिन बीमारियों का शिकार होती है उनमें एक बहुत कॉमन बीमारी ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब वो लापरवाही के ज़ुमरे में आ जाती है या झिझक के ज़ुमरे में आ जाती है, औरत उसे लापरवाही के अंदाज में ले लेती है, तो फिर वो एक बड़ी बीमारी बन जाती है और मुहलिक बीमारी बन जाती है और उससे जान जाने का भी खतरा लाहक हो जाता है। आज इसी मर्ज के आगाही के हवाले से हम बात करेंगे और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर फारिया उस्मानी साहिबा मेरे साथ मौजूद है मेरे स्टूडियोज में, कंसल्टेंट ब्रेस्ट एंड जनरल सर्जन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारिया उस्मानी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, खातून आप खुद भी हैं और ये जो बीमारी है, ये जो मर्ज है, ये भी खास खातून के ही हवाले से होता है, किसी भी खवातीन के हवाले से, तो लेकिन 1% मेल्स में भी होता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो 99% का रेशो है वो तो ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि खवातीन बड़ी जिम्मेदार होती हैं, बहुत कुछ बड़ा काम करती हैं, हर शोबे में आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन अपने मामले में खातून जो होती है वो खासी लापरवाह होती है। और ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर के मामले में अक्सर स्टेजेस में ये हम देखते हैं कि लास्ट स्टेज पे पता चलता है कि ये खातून को ये मर्ज लाहक है, जबकि फिर जो है वो काफ़ी मुहलिक साबित हो जाता है। तो क्या वजूहात क्या है? अवेयरनेस की कमी है? असल में आपने बहुत अच्छा मौजू डिस्कस में लाई हैं, ताकि वैसे तो हम ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत टॉक करते रहते हैं, बताते रहते हैं किस तरह से। कुछ बातें मैं खवातीन के जहन में डालना चाहती हूँ। एक तो ये कि हर लंप, हर गांठ जो है वो कैंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको इलाज की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, खवातीन असल में खुद भी लापरवाह होती हैं कि पहले मैं बच्चे का देख लूं, हस्बैंड का देख लूं, उस पर खर्च कर लूं। और दूसरी बात ये कि उनको ना इर्द गिर्द के लोग भी बहुत डरा देते हैं, और वो इस चीज से भी डरती हैं, जिस चीज पे आज मैं खास एम्फेसिस देना चाह रही हूँ कि वो ये, क्योंकि ये हमारे मुल्क में हर 8वीं औरत को है। अच्छा। और ब्रेस्ट कैंसर वो चीज है कि अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो 100%, 1,00,000% ऐसे खत्म हो जाए कि जैसे कभी ये मर्ज था ही नहीं। अच्छा। बजाय और कैंसर्स के मुकाबले में। लेकिन वो डरती हैं कि ना मेरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा, छाती रिमूव कर दी जाएगी। तो मैं इस पे एम्फेसिस देना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में आपके तवस्सुत से कि अव्वल तो ये कि ना जरूरी नहीं है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन पे जाते हैं, आपकी छाती ही बच जाती है। दूसरी बात ये होती है कि हम उसको कीमोथेरेपी से रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ जिंदगी है और एक तरफ आपकी छाती है, ठीक है। और उस छाती के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे मसनूई मेथड्स हैं कि हम स्किन के अंदर से इम्प्लांट भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट्स हैं, एक्सटर्नल वेयरिंग ब्राज हैं, आप ही कल लेटिसमस डोर्साई या ट्रैम्प फ्लैप लगा सकते हैं, ब्रेस्ट में फैट इम्प्लांट कर सकते हैं, बट अपनी केयर करें। असल में क्या होता है, मेरे ही सामने, मेरे कई पेशेंट्स के सामने उनके हस्बैंड्स ने कहा मैं इस अधूरी औरत का क्या करूंगा। तो ये हमारे फैमिली सपोर्ट नहीं होती। हाँ, हमारी फैमिली की भी ड्यूटी है तो उनको कंफर्टेबल कराएं ताकि वो एडमिट करें और वो उस चीज को एड्रेस करके क्लिनिशियन के पास जाएं और उनको देखें। और इसके लिए दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है या तो जर्नल या ब्रेस्ट सर्जन के ही पास जाएं। वो लोग जाते हैं ऑल्टरनेट मेडिसिन पे, किसी ने किसी से कहा, उसने उससे मेडिसिन ली थी, वो मोहल्ले के डॉक्टर्स की तरह, और इस तरह से स्टेज जो है ना वो आगे क्रॉस कर जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, अगर अर्ली स्टेजेस पे यही चीज हो तो इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है। अच्छा, ईसा लैब जमजमा ब्रांच में सहूलत दी जा रही है कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक 50% डिस्काउंट के साथ अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला जो हैं वो CEO ईसा लैब, उनकी कोशिशें इस मामले में बड़े काबिल जिक्र हैं कि वो इन आगाही मुहिम का अक्सर प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहते हैं ताकि खवातीन में और लोगों में आगाही होती रहे। तो इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आगाही के हवाले से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारिया उस्मानी, कंसल्टेंट ब्रेस्ट एंड जनरल सर्जन हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और आपने बताया कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होने की ज़रूरत नहीं कि हर छोटी सी छोटी बात पर हम डॉक्टर के पास भाग जाएं। लेकिन क्या जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी एग्जैक्ट अलामात क्या होती हैं जिससे किसी को भी पता चल सके कि खुदा न खास्ता ये मर्ज उसे लाहक हो गया है? देखिए, सबसे पहले होती है गांठ, लम्प, मास, कुछ भी कह लें, गिल्टी, ठीक है, ये होती है। लेकिन हर गिल्टी भी कैंसर नहीं होती, क्योंकि फाइब्रोएडिनोमा भी उस तरह से होता है, लेकिन ये फिक्स होती है, अपनी जगह पे हार्ड होती है, फिक्स होती है, मूव नहीं करती। ठीक है। और इसके अलावा जो है, जब इसका स्टेज और बढ़ता है तो फिर बगल में भी उसके साथ गुदूद आते हैं। अच्छा। फिर और बढ़ता है तो फिर इसमें से ओवरलाइंग स्किन, जो ऊपर स्किन होती है, वो ऐसी हो जाती है जैसे हमारे ऑरेंज या मौसम्बी का छिलका होता है ना, सुराख से होते हैं, हम उसे प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कहते हैं। जब पोर्स बन जाते हैं। अच्छा, उससे फिर ब्लीच करता है? पहले तो पोर्स बनते हैं सिर्फ, ठीक है, एडिमेटस होता है, सूजन आती है, फिर उसके बाद वो जब फट जाता है, ये देखें बहुत सारी मेडिसिन में ये कहते हैं कि हम गला के निकाल लें, दैट इज रॉन्ग। ये हमारे लिहाज से स्टेज माइग्रेशन हो रही है। होम्योपैथिक में अक्सर डॉक्टर्स से मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि हम पहले उसे बढ़ा के फिर उसको जड़ से खत्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो इलाज नहीं होगा तो वो स्टेज क्रॉस करेगा तो ऐसा नहीं होता। जब वो फटता है तो उसमें से ब्लड निकलता है, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, ये पेनलेस होती है। और ना दूसरे ये कि इसमें से जो है ना मवाद होता है, इतना स्टेज बढ़ जाता है कि कीड़े भी रेंगते हुए नजर आते हैं इसमें। तो जो ये होम्योपैथिक हिकमत, मुझे किसी से कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन काइंडली कुछ चीजों के लिए जो है वो बर वक्त तवज्जो बहुत जरूरी होती है, जो कि आगे जाके जानलेवा बन चुकी होती है। इसमें मेडिकल ने इतनी रिसर्चेस की हैं कि इवन अगर हजारों में लाखों में भी किसी को कोई एक छोटी सी भी चीज होती है तो वो हो सकती है, और वो डॉक्यूमेंटेड तो है, नेट पे रिसर्च है। ठीक है। और इसके रिजल्ट्स क्या हैं दवाओं के, और इसके जैसे 5 और वो ट्रीटमेंट के तरीके हैं। एक है सर्जरी, एक है कीमोथेरेपी, एक है रेडियोथेरेपी, एक है हार्मोनल थेरेपी। ठीक है। और 5वां जो है, अगर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहें, मतलब दोबारा बनवाना चाहें, तो ये चीजें जो हैं, ये एक तरह से मरीज के, अगर ये पूरे प्रोसेस से गुजरेगा, कुछ मरीजों की, एक तो मैंने अलामात आपको बताई, फिर जब और स्टेज बढ़ता है तो फिर जिगर बढ़ जाता है, जॉन्डिस होता है, बोन्स में चला जाता है, ब्रेन ये इसी से रिलेटेड होता है। जी, प्राइमरी ये है। अब जो है, क्योंकि ट्यूमर बॉडी में मौजूद है तो वो स्प्रेड कर रहा है खून के जरिए और लिम्फेटिक्स के जरिए, यानी उर्फ आम में हम इसे कहते हैं कि सफेद खून के जरिए। दीगर जो ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट कर, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा होने की 90% जो है जेनेटिक कॉजेज हैं, कि सेल लेवल पे म्यूटेशनल चेंजेस आते हैं। यहाँ पे एक मैं मिथ भी क्लियर करती चलूं कि ये जो है, ये लगने वाला मर्ज नहीं है। असल में पेशेंट्स को जैसे अबेंडन कर दिया जाता है कि जी बिल्कुल बच्चे दूर कर दिए जाते हैं, जिससे खवातीन और फर्दर डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो ये लग नहीं सकता। छूत की बीमारी जिसे कहते हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है। तो ये एक तो ये छूत की बीमारी नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को और कंफर्ट की और कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, ना कि उनको दूर करने की, ना कि वो डिप्रेशन में चले जाए, वो मजीद उसको बढ़ा देगा। अब ये है कि या तो आप सर्जरी पहले करें और उसके बाद कीमोथेरेपी करवाएं, ये एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहलाती है, फिर रेडियोथेरेपी, फिर साथ ही साथ हार्मोनल थेरेपी चलेगी, या सैंडविच थेरेपी। और न्यू एडजुवेंट में ये होता है कि हम 2 या 4 जितना ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस करता है, कीमोथेरेपी देते हैं, उसका साइज रिड्यूस करते हैं, और उसके बाद सर्जरी करते हैं, देन अगेन हम कीमोथेरेपी देते हैं, और साइड बाय साइड जिस वक्त रिक्वायरमेंट होती है रेडियोथेरेपी की और हार्मोनल थेरेपी तो चल रही होती है। लोगों का एक बहुत सवाल होता है, जब हमने ऑपरेट करवा दिया, ट्यूमर निकलवा दिया, तो अब हम कहीं दोबारा तो नहीं ऐसा हो जाएगा? नहीं, एक ये सवाल भी होता है कि कहीं दोबारा, लेकिन दोबारा के लिए ठीक है कि होने के चांसेस हैं, बट ये कि आप अगर उसको चेक पे रखेंगे तो दोबारा जब अर्ली होगा, रेयर के, और जब आपको
ارلی پک ہو جائے گا تو وہ وہیں پہ ڈیلٹ ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جب ہم نے آپریشن کرا لیا تو اب ہم کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی یا ہارمونل تھراپی کیوں لیں. ویری امپورٹنٹ. تو یہ نہیں ہوتا. دیکھیں, آپریشن سے آپ نے ٹیومر ریموو کروایا, ڈیورنگ جب تک کہ ٹیومر تھا یا اس کے سیلز تھے, مطلب میں بہت سمپل لینگویج میں بات کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. سیلز تھے باڈی میں تو وہ سرکولیٹ کر رہے تھے خون کے ذریعے, تو وہ اور جگہ پہ جا کے جیسے کوئی لیور پہ, لنگ پہ ایمبیڈڈ ہو گیا. تو ان کو کیسے کل کریں؟ ہم سرجری سے تو نہیں پکڑ سکتے ان سیلز کو. یعنی حروف عام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے بالکل ہم کیمو دوبارہ. اور ہارمونل تھراپی کیوں دیتے ہیں کہ وہ اور جگہوں پہ میٹاسٹاسس نہ کرے, اور اس سے جو ہارمونل افیکٹ کی وجہ سے یہ دوبارہ ہونے اور ریکرنس کے چانسز جو آپ کہہ رہی تھیں اس کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں. ریڈیو تھراپی اس لیے کرتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیومر تھا اس کے بیڈ کو ہم ایک طرح سے برن کر دیتے ہیں تاکہ وہ سیلز برن آؤٹ ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں ایک کمپلیٹ پیکج ہیں جو کہ کروانا چاہیے. حالانکہ میں سرجن ہوں اور سرجری کے علاوہ کے جو آگے ہیں وہ چیزیں وہ آنکولوجسٹ کرے گا. نمبر 2 یہ کہ نا یہ سب پروسیس ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کو فرسٹ ایئر میں ایوری 3 months اور سیکنڈ ایئر سے ایوری 6 months فالو اپ میں رہنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لائف ٹائم ٹل 5 years دین ایوری ایئر. اوکے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز ہو رہی ہے یا ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ ارلی پک ہو جائے, کیونکہ وہ رسک پہ ہوتا ہے. وہ پیشنٹ جو یہ پہلے ایک دفعہ اس پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے وہ ہائی رسک پہ آ جاتا ہے پھر. اور کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے, لائک سرجری سے نہیں ڈرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ وہ امپلانٹ ہونے کے بعد آپ جج بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا بریسٹ نہیں ہے. لیکن موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ کہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہوتی ہیں. بالکل. وہ مینٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی مینٹلی ٹارچر کرتی ہیں, اور خاص طور پہ جو سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے, شوہر کا رشتہ ہوتا ہے, وہ اگر کہیں کسی موقع پہ کوئی ایک بات بھی کہہ دیتا ہے تو وہ زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے وہ عورت, یا وہ زندگی ایسے ہمت چھوڑ دیتی ہے, تو وہ چیز تو اور زیادہ نقصان کی طرف لے جاتی ہے. بالکل. اور میں اس بات کو بھی کہوں گی کہ اگر پیشنٹ کی ول ہوتی ہے تو میں نے خود ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں اسٹیج 4 پہ جن کے آٹو بریسٹ نکل گئے تھے اور دوسرے میں بھی ہو گیا, اور ایون میں خود جو تھی ناٹ ویری شیور کہ یہ ان کا کیا ہوگا اینڈ, بٹ ان کو ظاہر ہے کہ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمت دلاتے ہیں. ان کے گھر والوں نے ان کے بہت سپورٹ کی اور وہ ماشاءاللہ سے سروائیو کر گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کس عمر میں اس مرض کے ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں؟ کیونکہ ینگ ایج میں تو ظاہر ہے امیون سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے. اب ایج پریپونڈرنس نہیں رہی, میٹر نہیں کرتی نہیں. کسی کو میں نے 16 ایئرس کی لڑکی میں بھی دیکھا ہے, لیکن زیادہ جو ہے ابو 30-35 سے لے کے پھر آن ورڈ جتنے بھی, مطلب 50-60 اسپیشلی جب ریپروڈکٹیو ایج ہے. صرف یہ ہے کہ جب آپ کا پری مینسٹرل ہوتا ہے, یعنی کہ ماہواری ختم ہونے سے پہلے جو کینسرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں, تھوڑے زیادہ ڈیڈلیس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پوسٹ مینوپوزل یعنی ماہواری ختم ہونے کے بعد ہوتے ہیں. تیسرا ایک ہوتا ہے انفلامیٹری کارسینوما, جو کہ زیادہ تر پریگننسی کے میں ڈیولپ ہوتا ہے, اور لوگ اسے مسٹیکنلی بریسٹ ایبسس کے طور پہ لیتے ہیں کہ پس پڑ گیا ہے چھاتی میں, اور وہ بالکل ریڈ, ہاٹ, وارم, سارے سمٹمس اس کے اسی طرح سے ہوتے ہیں. وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے, اس کی پروگنوسس جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. اچھا, تو اس کے بارے میں زیادہ خیال کرنا چاہیے. اچھا کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں ہیزیٹیشن ہوتا ہے, وہ اس پہ بات نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ تھوڑا سا, میں یہاں پہ کہوں گی کہ یہ ڈیوٹی ہے ان کے ہسبینڈس کی یا ماؤں کی یا ہسبینڈس کی, کیونکہ مائیں تو بیچاری کہیں گی, مگر جو ان میرڈ فیمیلز ہیں وہ تو خیر ماؤں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, مگر ہسبینڈس کی اس لیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اب 5x10 سینٹی میٹر 15 سینٹی میٹر کا لمپ ہے جو کہ اتنا آبویس ہے, اور نوٹس چلا جائے کہ صرف 2 days پہلے دیکھا, 1 day پہلے دیکھا, کیونکہ وہ ڈرتی ہیں ہسٹری کو بھی لمبا بتانے سے. اچھا. اور اگر وہ فیمیلز کو یہ موٹیویٹ کریں کہ کچھ بھی نہیں, یہ تو ایک سمپل سا دانہ ہے, مرض ہے, جسٹ لائک اینی ادر کوئی اور پرابلم کی طرح سے, اور تم علاج کروا لو, میرے لیے تم اتنی ہی امپورٹنٹ ہو, بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہو, اور کچھ بھی نہیں ہے. سپورٹ دیں. ہاں, تو
اس سے نا فیمیلز کے اندر ایک کانفیڈینس، ایک کریج پیدا ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئے. ورنہ جہاں یہ ہوتا ہے یا اولڈ ایج میں جب بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں تو بھی میں نے بہت ساری فیمیلز کو ایسے دیکھتے ہیں امی برداشت نہیں کر سکتی. اور تیسری چیز میں جو کروانا چاہ رہی ہوں کہ امی چونکہ ڈائبٹک ہیں تو اس لیے ان کا کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا. تو دیٹ از ٹوٹلی رانگ، کیونکہ ڈائبٹیز کو تو ہم کنٹرول، یا بلڈ پریشر ہے یا جو بھی کچھ ہے، تو ان چیزوں کو کنٹرول کر کے ہی یہ آپریشن. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا. ڈائبٹیز جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈائبٹک جو ہوتے ہیں، ان کو اکثر آپریشن کرنے سے منع کرتے ہیں. یہ ہے ایک چیز ذہن میں سوال. ڈاکٹر منع نہیں کرتے، اچھا، ارد گرد کے لوگ اور محلے والے اور وہ کہتے ہیں ہیل اپ نہیں ہوتا ہے. نو، ٹھیک ہے، سلو ہیلنگ ہو سکتی ہے. اچھا. اور آپ کیئر زیادہ کرنی پڑے گی. کیئر زیادہ کرنی پڑے گی. شوگر کنٹرول میں رکھیں نا. لوگ کھانا نہیں چھوڑتے، میٹھا تو کھانا ہے، علاج چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتا، ٹینشن سے شوگر ہو جاتا ہے. میں نے جتنے بھی پیشنٹس دیکھے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کوئی بھی مرض وہ اسٹارٹ اپ جو ہے نا اس کا، وہ ٹینشن. دیکھیں ٹینشن سے نو ڈاؤٹ کہ ہر چیز ایگریویٹ کرتی ہے، بٹ ہم جن چیزوں کو شگری نہیں کنسیڈر کرتے، وہ عام سفید آٹے کی روٹی کھا رہے ہوں گے، وہ آلو کھا رہے ہوں گے. ہم تو بالکل جو ہے میٹھا نہیں لے رہے، لیکن یہ کاربوہائیڈریٹ سے آپ لے رہے ہیں. دوسری وقت ظاہر ہے منہ کا ذائقہ بھی تو چاہیے نا، آخر زبان کو کیسے وہ بےچارے کنٹرول کریں. زندہ رہیں گے نا تو کنٹرول کر کے تھوڑا تھوڑا چکھ سکتے ہیں. بڑی چیزیں جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا، ڈاکٹر جب یہ پیشنٹ کو بتاتا ہے تو پتہ ہے کیا پیشنٹ کہتا ہے کہ جتنی زندگی ہے وہ تو ہم اچھے سے گزار لیں، 4 دن جیئیں لیکن کچھ کھا پی کے جیئیں. مطلب ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ان کے جواب دیتے دیتے تھک جاتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو ان کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے بریسٹ کینسر کا؟ بالکل، بریسٹ کینسر کا بڑھتا ہے. موٹاپا جو ہے، جسے میں تو کہتی ہوں کہ اوبیسٹی ہر مرض کی ماں ہے، مطلب مدر آف آل دا ڈیزیزز از اوبیسٹی. تو ایک تو آپ کا جو لائف اسٹائل ہے زندگی کا، نہیں، آپ کو اپنا لائف اسٹائل جو ایک پراپر تھا وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ہم لیٹ اٹھتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، فاسٹ فوڈز کھاتے ہیں، اور زیادہ تر ہم ریسٹنگ اس میں رہتے ہیں. ہمارا ایکسرسائزنگ نہیں رہتا. پہلے ہمارا چینج ہو گیا. ایگزیکٹلی. پہلے اب یہ کہ جم ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں. پہلے کی فیمیلز میں کہتے ہیں نا کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز دے آر ایکٹیو، دے آر ڈوئنگ دیئر ہاؤس کورس. اور جو ڈائٹری وہ تھا وہ گھر کا بنا کھاتی تھیں. ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال ہم نے کم کر دیا ہے. جنک فوڈس پہ آ گئے نا ہم. وہ ایک فوڈ پانڈا مطلب ہماری اماں بن گیا ہے، اس سے منگوا لو ہم، اور وہ بس کھا لیا ہم نے. گھر میں جو بنا ہے وہ تو پسند نہیں آتا. بالکل، یہ بہت بڑی وجہ ہے ان تمام بیماریوں کی. صرف ایک بیماری نہیں، اکثر بیماریوں میں جو پرابلم آتی ہے وہ غلط کھانے کی وجہ سے آتی ہے. جو ہم باہر کا بنا ہوا ان ہائیجینک فوڈ کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں. دیکھیں ٹیسٹ کے لیے وہ جتنا اس میں فیٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے. گھی کا، مکھن کا، چیز کا، اور سوسز بھی جو ہے ان سب میں بھی یہ سب فیٹس شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے چکنائی والی جو غذائیں ہیں وہ بھی شدید نقصان دہ ہیں. بے شک. اس بیماری کی ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ چکنائی بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، فیٹ استعمال کیا جا رہا ہے، ویٹ زیادہ پٹ آن کر لیا ہے تو بھی ایک پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اور ہارمونل ٹریٹمنٹس، یا جو لوگ برتھ کنٹرول کے لیے ہارمونل پلز یا انجیکشن زیادہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، ہارمونل وہ بھی ہوتا ہے. پلس یہ کہ میں نے کہا فیمیلیل ہوتا ہے کہ اماں کو ہے، خالہ کو ہے، پھپھو کو ہے. یس، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی فیملی میں ہے تو ان کو ہم ویسے اتنا اسپینڈ کرتے ہیں اور چیزوں پہ، تو ایک اگر سال میں چیک اپ کروا لیں یا الٹرا ساؤنڈ یا میمو کروا لیں. جیسے کہ ابھی تو چلے اکتوبر کا منتھ جو ہے اسی لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور کیونکہ یہ اتنا بڑا ہیوج پرابلم ہے، سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے کارسینوما کے، بریسٹ کینسر کے، اور ہمارے ملک میں ہر 8ویں عورت اس کی وہ ہے. تو ایون ڈسکاؤنٹڈ بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے عیسا لیب کا ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی، کیونکہ ایوری بڈی اپنا شیئر جو ہے وہ سوسائٹی کو کے ساتھ کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک. ہاں, اور یہ بڑا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں فرحان عیسیٰ صاحب نا اس بارے میں. اچھا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ جیسے ایک یہ سوچ ہے, ایک مت ہی کہوں گی میں اس کو, کہ اگر بریسٹ کینسر ہے تو بس اس کا علاج جو لاسٹ آپشن ہے یا فرسٹ آپشن ہے بس وہ ڈیتھ ہے, مطلب کہ آپریشن ہے اور اسے ریموو کر دیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے, مطلب اس کی اسٹیجز میں اسٹیجز پہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ جو اگر فرسٹ اسٹیج پہ ہوگا تو اس کو ہم اگر ایک اسمال آپریشن سے صرف لمپ بھی نکال لیں گے ود مارجن کلیئرنس, تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بریسٹ ریموو کیا جائے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ٹھیک ہے کہ بائی اینی چانس آپ لیٹ ہو گئے تو اب یہ نہیں سوچیں کہ اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی تو میں جاؤں ہی نہیں کیونکہ میرا بریسٹ نکال دیا جائے گا. تو ایک طرف میں نے کہا زندگی ہے اور ایک طرف آپ کا صرف ایک باڈی کا پارٹ ہے بریسٹ. آپ لائف سیونگ کو دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو زندہ رہیں گے تو ان چیزوں کی امپورٹنٹ ہے, جب زندہ ہی نہیں ہوں گے 7 فٹ نیچے ہوں گے تو پھر کیا امپورٹنٹ. بالکل, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. اچھا ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے, پلس یہ کہ لائف سٹائل ہمارا جو ہے وہ بڑا سیڈنٹری لائک ہے, مطلب لیزی لائک ہے, لیزی ہے, اور یا پھر اگر بزی ہے تو وہ دوسروں کے لیے بزی ہیں, اپنی فیملی کے لیے تو بہت بزی ہیں, ان کے لیے سب کچھ ہے لیکن اپنے لیے کچھ نہیں ہے. ایکسرسائز کا جو آپ نے بتایا, تو کیا کچھ خاص ایکسرسائزز ہیں جو کہ اگر ہر خاتون کرے تو وہ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی اور اس کو آنے والے وقتوں میں ہیلپ فل ہوگی کہ وہ بیماریوں سے دور رہے گی؟ ایسی بھی کچھ ریکمنڈیشن ہوتی ہے یا روٹین کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں, چہل قدمی ہے, رات کو تھوڑی سی واک کر لی کھانے کے بعد, یا گھر کے کام کر لیے, اس ٹائپ کا مطلب روٹین بھی انف ہوتی ہے, اسپیسیفک کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. ایکٹیو رہیں, اور جب واک کریں تو تھوڑا برسک واکنگ کریں. وہ دروازے تک گئے, ہم روز جاتے ہیں گیٹ تک کے, ہم نے واک کر لی, گیٹ کھولا اور واپس آ گئے, سارا دن تو چلتے رہتے ہیں وہ خاتون یہی بولتی ہیں. اور ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ میں تو سارا دن چلتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے, تو نہیں, وہ ایکسرسائز میں نہیں آتا. آپ جو ہے نا گھڑی دیکھ کے پرٹیکولر ٹائم پہ 15-20 منٹس اپنی لائف کے لیے ضرور نکالیں اور وہ یوز کریں. ٹھیک ہے, ایک اسٹریٹ لائن میں ایک پراپر طریقے سے واک کرنے میں اور سارا دن میں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگنے میں بہت زیادہ فرق ہے. تو لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ تھوڑا مذاق بھی اڑاتے ہیں, 50+ ہو گئے ہیں تو اب تو ان کی اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے, اب یہ کیا جم جوائن کریں گی یا کیا, تو ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی تو ہے. دیکھیں آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ ایک بندہ تھا اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا, اچھا, اور اس کے ساتھ اس کا ایک گدھا تھا. بالکل, تو وہ دونوں پیدل جا رہے تھے, تو کہا کہ کتنے بیوقوف ہیں کہ دونوں پیدل جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا, تو بیٹا کتنا نالائق ہے جو ابا کو پیدل چلا رہا ہے. بیٹا اتر گیا, اس نے ابا کو بٹھا دیا. اس نے کہا ابا کتنا ظالم ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ نیچے چلا رہا ہے. دونوں بیٹھ گئے, دونوں کتنے ظالم ہیں, گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں. مطلب کسی حال میں لوگ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ہاں, نہ کہ دنیا کی خبر چھوڑ دیں باپ, دنیا کی پرواہ. آپ کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ وہ کریں. لوگ تو ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ کمنٹ کریں گے, چھوڑ دیں ان کو. حالانکہ جب آپ اگر ان کو جا کے دیکھیں تو وہ سب وہی کر رہے ہوں گے, بلکہ آپ کو کاپی کر رہے ہوں گے. اچھا, ہاں یہ بھی بڑی اچھی بات آپ نے کہی. ڈاکٹر صاحب کیا صرف دوائیوں سے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ ایسی میڈیسن, اب تو بہت جدید دور ہے, ہم ایک وقت تھا جب ہم بالکل آخری حل دیکھتے تھے ہر چیز میں, لیکن اب تو سلوشنز بہت سارے آ گئے ہیں, بہت ٹیکنالوجی بہت آ گئی. جیسے میں نے ابھی سائبر نائف پہ وزٹ کیا تھا, اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ 13,000 اس کی جو ہے بیمز ہیں, اور وہ بڑا ایکٹیو ہے. خاص طور پہ کراچی میں تو بڑے پیشنٹ میں نے وہاں پہ دیکھے جو وہاں پہ کامیاب آپریشن ان کا ہوا. تو اس طرح کی چیزیں ہیلپ فل. سائبر نائف از ویری گڈ, اس پہ لازمی وہ کروانا چاہیے, لیکن ہر علاج کی نا ایک لمیٹیشن ہے. اور اگر اس کے آگے وہ نہ ہو رہا ہو کہ ایڈوانس اسٹیج پہ نہیں ہوتا, یا اس کو ہم ڈاؤن اسٹیج کر کے پھر کریں گے, تو دیکھیں اس کا وہ نہیں ہے. میں نے یہی بتایا کہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ صرف میڈیسن کے پیچھے رہیں اور اپنے اسٹیجز کراس کرتے رہیں. ہاں, جہاں پہ میڈیسن کی ضرورت ہوگی, اب ٹائیفائڈ کے لیے کوئی سرجری نہیں ایڈوائز کرتا,
मलेरिया के लिए कोई सर्जरी नहीं एडवाइस करता, बट ये कि जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, जब तक होता है मिनिमली इन्वेजिव से हम करते हैं, मगर बाईपास भी होते हैं साथ में। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर चीज़ के लिए आखिरी हल नहीं होता, उसके लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ बीमारी के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आगाही हासिल करें और अपने मसाइल पर काबू पाएं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अहम टॉपिक है ये आज का, और ना सिर्फ आज का टॉपिक है बल्कि ये पूरा महीना जो है वो आगाही मुहिम है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में मनाया जाता है इसी हवाले से। और ईसा लैब के जो CEO हैं फरहान ईसा साहब, डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस तमाम बीमारियों की आगाही मुहिम के हवाले से। और उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो ईसा लैब जमजमा ब्रांच है वहाँ पर इस पूरे महीने ये सहूलत दी है कि 9 AM to 9 PM जो पेशेंट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का जो अल्ट्रासाउंड है, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है, वो 50% डिस्काउंट पे हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी इनकी कोशिशें जो है वो काबिल ज़िक्र हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं, इन्हें सराहा जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर फारिया उस्मानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक लफ्ज है बायोप्सी, दहशत की अलामत समझा जाता है किसी भी मर्ज में। अगर किस डॉक्टर ने ये नाम ले लिया कि आपके इस पे बायोप्सी करानी है, तो वो पेशेंट तो जो होता है पैनिक हो जाता है, उसकी पूरी फैमिली में एक अजीब सी वहशत वो होती है, वो ये समझता है बस अब तो लाइफ एंड हो गई। हाँ, ऐसा फील होता है। तो ये क्या है, इसको जरा वो ऐसा भी समझता है और ऐसा समझता है कि जैसे डॉक्टर्स उसको फैलाने के लिए बैठे हुए हैं कि बायोप्सी करा ली तो पूरी बॉडी में फैल जाए। वो ये कहते हैं कि छेड़ दिया तो फिर इसका मतलब है वो फैल जाए। बिल्कुल, इवन ये सर्जरीज के लिए भी है और बायोप्सीज के लिए भी है। ठीक है। मैंने ऐसे पढ़े लिखे लोग देखे हैं। मेरी एक पेशेंट थी, एमफिल थी, जिसकी पूरी बॉडी में मेटास्टेसिस हो चुका था और फॉर कीमोथेरेपी मुझे सेल टाइप चाहिए थी। मैंने कहा था कि उसकी बायोप्सी करें, उसने कहा नहीं डॉक्टर, मेरा तो जो है ना ये फैल जाएगा। अब उसको मैं डिसहार्टन नहीं करना चाह रही थी कि तुम्हारी बॉडी में अब ऑलरेडी वो फैल चुका है। अच्छा, फिर बट ये कि और शी इज एमफिल, शी वॉज एमफिल रादर, तो वो सर्वाइव नहीं कर सके। जाहिर है कि जब वो आप इलाज के लिए सबमिट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, आप बायोप्सी देखें, कुछ नहीं होता। एक निडल, कई तरह की बायोप्सी होती है। एक होती है FNSC, उसकी थोड़ी लिमिटेशन है कि समटाइम्स फॉल्स नेगेटिव भी आ जाती है। उससे बेहतर होती है ट्रू कट बायोप्सी। वो भी एक स्पेशलाइज्ड निडल होती है, लोकल आउट पेशेंट वो प्रोसीजर है, जिसमें आपको सेल टाइप भी पता चल जाती है। ये भी होता है कि कैंसर है तो कौन सी किस्म का है, उसके जो रिसेप्टर स्टेटस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कौन सी टाइप कीमो की देनी है और कौन सी टाइप हमें इनको हार्मोनल थेरेपी देनी है। तो उसके लिए रिसेप्टर स्टेटस का भी मालूम होना बहुत जरूरी होता है। और इसके बगैर देखें, अगर हम किसी को कीमोथेरेपी देते हैं या हम उसकी सर्जरी करते हैं, तो ये देखें एक सिन है। ठीक है, क्यों मैं कह रही हूँ कि ये गुनाह है, क्योंकि हम किसी का बॉडी पार्ट हटा दें तो ये टोटली रॉन्ग है, जब तक हमारे पास कोई 100% प्रूफ एविडेंस ना हो। लोगों के जहन में होता है कि अल्ट्रासाउंड और मेमो से 100% होता है, नहीं, उससे क्लू मिलता है। 80 to 90% उससे पता चल जाता है, मगर 100% श्योर होने के लिए बायोप्सी बहुत जरूरी है। उन्हीं को अगर उस वक्त कह दें हिस्टोपैथोलॉजी तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, और वही बायोप्सी सेम थिंग है। ठीक है, उसमें ये होता है कि वो आपका टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व होता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये सेलुलर लेवल पे चेंज आता है इसके अंदर, कोई लगने वाली चीज नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई जरासीम नहीं है। तो वो सेलुलर लेवल जो है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये कैंसर के सेल्स हैं, हाँ इसके अंदर ये चेंजेस है, और ये करवाने में कोई नुकसान नहीं है और ये बिल्कुल स्प्रेड नहीं होती। एक और होता है कि आप इंसिशन दे के छोटा सा पीस ले लें, या आप पूरा एक्सरसाइज करके ले लें, या फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी। फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी में ये होता है कि हम वो पूरा लम्प जो गांठ है वो हम रसौली जो भी आप कहें उसको हम पूरा निकालते हैं और हम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। अच्छा। वो विद इन हाफ आवर हमें बता देते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। अच्छा। तो हम उसी गो में
اگر ہمیں کمپلیشن سرجری کرنی ہے یعنی کہ بریسٹ ریموو کرنا ہے تو انڈر ون اینستھیزیا ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا. اور اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی ود ان 15 days آف دا بایوپسی آپ کو ٹریٹمنٹ اپنا جو بھی کیمو کرنا ہے, سرجری کروانی ہے, واٹ ایور شروع کر دینا چاہیے. اور اتنے عرصے میں رپورٹس بھی آ جاتی ہیں, تو اس سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. اٹس جسٹ لائک سیم لائک کہ ہم CBC ہیموگلوبن کرواتے ہیں. اچھا, مطلب یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, بس وہ ہم کنفرمیشن لیتے ہیں اس ٹیسٹ سے کہ آیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے, تاکہ آگے کا جو فردر ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہم آگے بڑھا کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل نہیں. اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ چھیڑ دیا, لوہا لگ جائے گا, اوزار لگ جائے گا. میں عام اپنی OPD میں ایک سمپل اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر بون فریکچر ہو گئی یا کوئی ٹیشو وہ ہو گیا تو آبویسلی تب بھی تو اگر ہم ریپیئر کرتے ہیں تو وہ لوہا اور اوزار سے کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو وہ کون سا کینسر ہم اس کے اندر جنریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اس خوف پہ قابو پانا چاہیے, بالکل, پھر ہی ہم کسی بیماری کا مقابلہ کر سکتے. بلکہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور فار میٹرو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس پورے مہینے اکتوبر میں کلفٹن بلاک 9 میں میرا سیل نمبر ہے 03219294 BHO میں آ کے 7 to 8 PM اپنا فری بریسٹ کا ایگزامینیشن کروا سکتے ہیں. چلیں, یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھی ایک بات ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں اور انہوں نے پرسنلی اپنا پرسنل نمبر دے دیا کہ آپ کانٹیکٹ کریں اور آئیں, اور اگر آپ کو کوئی شک ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ہے تو وہ آپ فری آف کاسٹ ایگزامن کروا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات کی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ناظرین کی طرف سے میں آپ کو شکریہ کرتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی طرف سے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو بچاؤ کیسے ممکن ہے کہ شک تو ہے, ٹھیک ہے, کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن ہم کیسے اس سے بچیں؟ کیا وہ چیزیں اختیار کریں جس سے ہم اس بیماری سے یا اس مرض سے بچا جا سکتا ہے, کوئی بھی خاتون بچ سکتی ہے؟ ایک تو ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں, فروٹس اور ویجیٹیبلس اپنی لائف میں بہت رکھیں, ٹھیک ہے, ڈیلی ایکسرسائز کریں, کوئی بھی, چاہے واک ہو چاہے ایکسرسائز ہو, ہلکی پھلکی ایکسرسائز. فیٹی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, ہارمونل تھراپیز سے بچائیں اپنے آپ کو. اور باقی یہ کہ کوئی بھی لمپ یا کوئی بھی پرابلم ہے, دیکھیں ایک دفعہ کنسلٹ کر لینے سے ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوتا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بر وقت تشخیص ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پہ ایڈریس ہو جاتا ہے. ایک اس میں اور بھی بچاؤ کا طریقہ ہے ان مدرس کے لیے جن کے بچے بریسٹ فیڈنگ. ایگزیکٹلی, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ آج کل جو خواتین کا رویہ ہے, ایک تو ویسے بچوں سے تھوڑا دور ہو گئی ہیں, سیل فون کی جو وبا ہے ان کی وجہ سے, تو وہ ایوائڈ کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ہم فگر خراب ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اور ہم ہر جگہ جو ہے نا وہ کس طرح سے کرتے ہیں اور جاب کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ آپ بریسٹ فیڈنگ کریں, یہ ایک پروٹیکٹیو وہ ہے. پلس یہ کہ نا آپ ہارمونل تھراپی سے بچیں. ان فیمیلز میں بھی زیادہ کامن ہوتا ہے جن کے پیریڈ جلدی شروع ہوتے ہیں اور لیٹ مینوپاز ہوتا ہے. پلس آپ جو ارلی ایج میرجز کو پروموٹ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انڈر ایج یا بالکل ٹین پہ کر دیں, لیکن ارلی ایج میرجز. اور بہت سی فیمیلز میں یہ بھی ہے کہ ابھی تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہم بچہ کریں گے 5 سال بعد. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. مطلب جب ہم قدرت کو چیلنج کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم ان مرض اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. صحیح. کیا کہنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اور کیا میسج دیں گی آپ ہمارے ناظرین کو؟ وقت تھوڑا مختصر رہ گیا اب, تو ذرا بتائیے کہ کیا آپ کا میسج کیا ہے ان خواتین کے لیے؟ میرا میسج یہ ہے کہ اپنی باڈی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیں, کیونکہ آپ ہیلدی ہیں تو آپ کی پوری فیملی ہیلدی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہیں اس چیز سے نہ ڈریں, آنکھیں بند کرنے سے حملہ آور نہیں چھپتا, یہ بات یاد رکھیں. دوسرے ہر لمپ, ہر گارڈ جو ہے وہ کینسر نہیں ہوتی. کچھ متس ہیں کہ جیسے کہ بلیک برا پہننے سے اس میں جو ہے وہ کینسر ہو جائے گا, نہیں.
یا examine جوائے پہننے ہر سے مہینے جو ہے اپنا ایگزامینیشن خود کیا کریں. یہ میں سب سے امپورٹنٹ میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ گھر لوگ ٹچ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں. یہ بھی آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے. جس دن آپ پیریڈ سے فارغ ہوتی ہیں اس دن آپ اپنا معائنہ کریں, آپ اپنی بغل کا معائنہ کریں. اگر کوئی چھوٹی سی گاٹھ یا آپ کو وہم بھی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. مہنگا علاج تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, کینسر کا دیکھیں اگر اول تو مہنگا, اگر آپ ارلی اسٹیج کیونکہ پہ کچھ کر لیں لوگ گے فائنینشلی بھی اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ ہم اب اتنی مہنگائی ہے, اتنا تو ہم ایک کیسے اتنا مہنگا دیکھیں اس کے لیے بہت سارے جو ہے نا پبلک سیکٹر میں بھی چیزیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو سبمٹ تو کریں نا. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جب آپ کرنا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ملے گی ضرور جہاں پہ آپ کا ہو جائے گا. گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں, بہت سارے این جی اوز ہیں, بہت سارے رفاہی وہ ہیں, دوسرے ڈاکٹرس یا انسٹیٹیوٹس بھی ہارٹ لیس نہیں ہوتے, وہ بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں گے اور کریں گے. تو آپ پہلے آئیں تو صحیح. وہی بات آ جاتی ہے کہ آگاہی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا نا. بالکل. ہاں, اور جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی تو کیسے معلوم ہو سکتا. اور اگر آپ کو اویئرنیس ہو گئی ہے تو آپ اپنے ساتھیوں کے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مائنڈ کو کلیئر کریں, اس ٹاپک پہ بات کریں. وہ ہیزیٹیشن ایون یہ بھی ہے کہ اگر اس کا نام لیں گے یا اس پہ بات کریں گے تو بھی کینسر ہو جائے گا. مجھے یہ بھی پیشنٹ آ کے سناتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ آنیسٹلی یہ مجھے خود کہا کہ نہیں اس چیز کا نام نہیں لینا, کس چیز کا نام نہیں لوں, اس کا وہی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. کہ اگر ہم اس کا نام لے دیں گے, ایک فیمیل آئی کہ میرے سارے گھر والوں نے کہا اس کا نام مت لینا, اگر نام لوگی تو تمہیں یہ تو پکا کینسر ہو جائے گا. اچھا, اس کا یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ جو انوائرمنٹل ہماری جو فلاز ہیں ان پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ جتنا کچھ ہم لوگ فیس کرتے ہیں اس معاشرے میں, ایشین معاشرے میں جتنا, یہ یورپین میں ایسا نہیں ہے. یورپ میں اتنی اویئرنیس ہے, وہاں کی خواتین بھی ایکٹیو ہیں اور وہ اس چیز پہ وداؤٹ ہیزیٹیشن وہ ڈسکس کرتی ہیں, بات کرتی ہیں اور وہ مسئلے کا حل. دوسرے ان کا جو نیشنل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جو کہ ان کو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے اسکریننگ, اور وہ اس کے لیے سبمٹ کرتی ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے, حالانکہ پہلے یہ ویسٹ میں زیادہ تھا اور ہمارے میں کم تھا کیونکہ ہماری فیمیلز بریسٹ فیڈنگ کراتی. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھ گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاریہ عثمانی صاحبہ آپ کی تشریف آوری کے لیے, کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر آگاہی کے طور پہ منایا جاتا ہے. اس بیماری کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ نہ صرف آگاہی کا نہ ہونا اور لاپرواہی ہے, بلکہ جھجک بھی اس کی وجہ ہے. اس پہ ہم بات نہیں کرتے. مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں, پنک ربن لگایا جاتا ہے, پنک ساکس کھلاڑی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس پر بات کی جائے اور اس کی آگاہی دی جائے خواتین کو, تاکہ اس کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.